الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تقریبی درجہ توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کا سیکنڈ لاسٹ دن ہے، یعنی یہ 14 دن کا درجہ تھا ٹوٹل، جس میں سے آج 13واں دن ہے، اور کل انشاءاللہ کل آخری دن ہوگا۔ اب تک ہم نے اس کی تقریباً جو چیزیں ہیں وہ ساری حاصل کر چکے ہیں۔ 5 نمازوں کے اوقات معلوم کرنا، سمت قبلہ معلوم کرنا، یہ بھی ہم نکال چکے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں سے صرف ایک چیز ایسی ہے جو پیپر کے اندر آئے گی۔ اس کے علاوہ آج کے لیکچر اور آئندہ کل کے لیکچر کی کوئی بھی چیز ہمارا جو ٹیسٹ پیپر ہوگا اس میں نہیں آئے گی۔ یعنی معلوماتی چیزیں تو ہیں، باقی ہمارے لیے ضروریات میں سے بھی ہیں، وہ تو ضرورت رہے گی، لیکن ہماری باقاعدہ پیپر کے اندر نہیں آئیں گی۔ تو آج کا جو ہے ایپلیکیشن اور کیلنڈر، ان کے حوالے سے جو ہمارا آج کا چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ عز و جل پیپر میں آئے گا۔ اس کے علاوہ جو آج پڑھایا جائے گا، باقی آج کے ہمارے سبق کے اندر ڈی ایس ٹی بھی شامل ہے۔ 6 ماہ کا دن، 6 ماہ کی رات، دن رات بڑے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں، سردیاں گرمیاں کیوں آتی ہیں، تو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جو کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آئندہ کل کا لیکچر انشاءاللہ عز و جل نگران مجلس شعبہ اوقات الصلاح استاذ وسیم صاحب کا ہوگا، اور استاد صاحب انشاءاللہ عز و جل رؤیت ہلال کے موضوع پر دلچسپ معلومات بھی دیں گے کہ چاند کے نظر آنے کی کیا شرائط ہیں اور کن کن شرائط کے اندر چاند نظر آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے استاد صاحب ہماری رہنمائی کریں گے، اور اگر ہمیں جب وہ معلوم ہو جائے، ہم چاند کی شرائط وغیرہ دیکھ لیں، تو ہم پیش کی اطلاع دے سکتے ہیں کسی کو بھی کہ یہ چاند نظر آنے کے امکانات ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے اب کہ یہ امکانات ہوتے ہیں، حقیقی جو ہے وہ تو عین وقت پر ہی پتہ چلتا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے انتہائی دلچسپ انٹرسٹنگ موضوع ہے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ اور سب سے پہلے میں رہنمائے توقید کتاب کی جانب چلتا ہوں، اور یہ میں اپنی اسکرین شیئرنگ بھی آن کر لیتا ہوں۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سب سے پہلا ڈی ایس ٹی، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ڈی ایس ٹی کے بعد انشاءاللہ پھر ایپلیکیشن اور
کیلنڈر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ ڈی ایس ٹی ہوتا کیا ہے، ڈے لائٹ سیونگ ٹائم، یہ ہمارا ہے ڈی ایس ٹی۔ اور ابھی تک ہماری شاید مشاہدے میں بھی رہا ہوگا یہ کہ ڈی ایس ٹی کا استعمال پاکستان نے بھی شروع کیا تھا، اور بھی کئی ممالک نے ڈی ایس ٹی سٹارٹ کی تھی۔ اور وہ ڈی ایس ٹی کیا چیز کرتے ہیں کہ بعض ممالک موسم گرما کے اندر اپنی گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا تھا تقریباً 2005 2006 اس طرح ان سالوں میں پاکستان کے اندر بھی جب موسم گرما آتا تو کیا کرتے، اپنی گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لیتے، پھر جب موسم گرما گزر جاتا اس کے بعد پھر اپنی گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے کر لیتے، یعنی اعلان ہو جاتا کہ اپنی گھڑی آج رات 12 بجے 1 گھنٹہ آگے کر لیجیے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں ڈی ایس ٹی۔ اب ڈی ایس ٹی کے فوائد کیا ہیں؟ تو دیکھیے کہ کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو مارکیٹوں کی ٹائمنگ وغیرہ ہے، جو ان کی سرکاری سطح پر الاؤ ہے، وہ اس ٹائم میں ہی اپنی مارکیٹس وغیرہ اوپن کرتے ہیں، اس ٹائم ہی بند کرتے ہیں، اور ان کا وہی اصول ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ پورا اعلامیہ جاری کیا جائے پورے ملک کے لیے کہ تمام ملک والے جو ہے وہ اپنی جو ہے مارکیٹیں، چونکہ گرمیاں آ چکی ہیں، سورج اب جلدی نکل رہا ہے، تو لہٰذا اپنا 1 گھنٹہ پہلے مارکیٹ اوپن کر لیں۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل تھا، آپ کس کس کو آرڈر دیں گے، کون کون سی مارکیٹ والوں کو آرڈر دیں گے؟ تو اسی طرح ظاہر ہے جو چیز پھر 1 گھنٹہ پہلے کھلے گی مارکیٹ تو وہ 1 گھنٹہ پہلے بند بھی ہوگی۔ تو اس کا ایک حل یہ نکالا گیا کہ پورے ملک کی گھڑی ہی 1 گھنٹہ آگے کر لی جائے۔ فرض کریں کسی مارکیٹ کی ٹائمنگ اگر 8 سے 4 ہے تو ایک گھڑی ہی 1 گھنٹہ آگے کر لیں گے تو خود ہی وہ مارکیٹ 8 سے 4 ہی کھلے گی، لیکن 1 گھنٹہ پہلے کھل جائے گی۔ اب 1 گھنٹہ پہلے مارکیٹ کھلنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو 1 گھنٹہ پہلے کھلنے کا فائدہ یہ ہے، دیکھیے کہ جو مارکیٹ 8 بجے فرض کرے پرانے ٹائم کے حساب سے کھلی، اگر ڈی ایس ٹی ہم لاگو نہیں کرتے تو کھلتے ہی اس کے اندر تمام چیزیں فوراً نہیں چلائی جاتی، کیونکہ ابھی گرمی اتنی نہیں ہوئی، صبح کا ٹائم ہے، پنکھے وغیرہ بھی کم چلتے ہیں، اے سی وغیرہ جو بھی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں وہ کم چلتی ہیں۔ اکثر طبیعت اس چیز کو چاہتی ہے کہ بھی کھلی ہوا لی جائے، تو لہٰذا کھڑکیاں کھول کر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور اچھا بھی لگتا ہے تو کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، اپنی خوشی سے کھول دیتے ہیں وہاں کے ورکر۔ تو اب اگر وہ 8 بجے کھلے گی، فرض کریں وہ 10 بجے کھڑکیاں وغیرہ اس طرح پنکھے وغیرہ چلاتے ہیں، تو یہ 2 گھنٹے یہ بجلی زیادہ یوز نہیں کرتے، باقی 6 گھنٹے یہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہی مارکیٹ 1 گھنٹہ پہلے کھل جائے گی، اب پرانے ٹائم کے حساب سے جب 10 بجیں گے تو نئے ٹائم کے حساب سے وہی بات ہے، پرانے ٹائم کے حساب سے جب 10 بجیں گے تو نئے ٹائم کے حساب سے 11 بج جائیں گے، اور انہوں نے اسی ٹائم پہ ہی اپنی پنکھے وغیرہ چلانے جو طبیعت چاہتی ہے، تو اس لحاظ سے جب 1 گھنٹہ پہلے کھل جائے گی مارکیٹ تو صبح زیادہ ٹائم ملے گا اور زیادہ وقت وہ گزرے گا کہ جس میں ان کا بجلی کا کم استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے شام میں مارکیٹ ہیں، فرض کریں کوئی 2 بجے مارکیٹ کھلتی ہے اور وہ رات کو 10 بجے بند ہوتی ہے، اور وہ صاف سی بات ہے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو یہ لائٹیں وغیرہ بھی آن کرتے ہیں۔ تو اب اگر مارکیٹ ہی 2 کی بجائے 1 بجے کھلنا شروع ہو جائے، یعنی جب گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر دیں گے تو پرانے ٹائم کے حساب سے 1 بجے کھلے گی، تو اب لائٹیں جو 10 بجے بند ہوتی تھیں اب نئے ٹائم کے حساب سے یہ 9 بجے بند ہو جائیں گی، یعنی 1 گھنٹہ پہلے ان کی لائٹیں وغیرہ بند ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے یہ بجلی کی بچت کرتے ہیں، اور اس کی بچت کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنی گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر دیتے ہیں، اور جتنا بڑا عرض بلد ہوگا ان کو اس کی اتنی ہی زیادہ حاجت رہتی ہے۔ البتہ چھوٹے عرض بلاد والوں کو اس کی اتنی زیادہ حاجت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر بھی شروع کی گئی تھی لیکن عوام نے ساتھ نہیں دیا، اور پھر یہ ختم کر دی گئی کہ عوام الٹا اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی وجہ سے ٹینشن میں آ رہی ہے، اور ٹینشن میں اس حد تک آ رہی ہے کہ آپس میں جھگڑے تک ہو رہے ہیں کہ کسی نے کسی کو ٹائم دیا تو وہ اب
या तो 1 घंटा पहले पहुंच गया, या इसने DST के हिसाब से दिया था तो वो 1 घंटा बाद पहुंचा, कि भी मैं तो पुरानी घड़ी पे अमल करता हूँ। तो ये वजूहात थी DST की, जो कि हमारा आज का चैप्टर था, और यही DST का है कि DST से क्या मुराद है। डे लाइट सेविंग टाइम, यानी दिन की रोशनी से मदद हासिल करना। दूसरी है एप्लीकेशन और कैलेंडर। आमतौर पर एतराज़ होता है कि एप्लीकेशन भी दावत इस्लामी की, कैलेंडर भी दावत इस्लामी का, लेकिन दोनों के औकात में फ़र्क होता है। तो फ़र्क क्यों होता है, इसकी साफ सी बात है, इसकी वजूहात के ऊपर हम गौर कर लेते हैं, और इस हवाले से सवाल भी आपके पेपर के अंदर आएगा। देखिए, एप्लीकेशन और कैलेंडर के दरमियान जो फ़र्क होता है, इसमें मराहिल आते हैं। एक मरहला तो आता है से कि कैलेंडर की तैयारी, कि कैलेंडर जो है वो तैयार कैसे किया जाता है, और एप्लीकेशन और छपे हुए निज़ामुल औकात जो औकात देते हैं फिर, तो इसी वजह से इनमें भी फ़र्क आता है तैयारी की वजह से। और तीसरा हमारा जो आपका आज का हमारा मरहला है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, और वो है छपे हुए निज़ामुल औकात के इस्तेमाल का तरीका। कि हमारी जो निज़ामुल औकात छप चुके हैं, उनकी मस्जिद में लगा भी हुआ है, तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अमूमी तौर पर यह होता है कि हमारे इमाम व मुअज़्ज़िन इसमें सुस्ती करते हैं, और तरीका जो 6 मदनी फूल हमारे दिए होते हैं नीचे, तो उनको नहीं पढ़ते, और इस वजह से फिर गलती के इम्कानात भी पड़ जाते हैं। पहली चीज़ ये है कि कैलेंडर की तैयारी। कैलेंडर की तैयारी में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। देखिए, कैलेंडर अगर हम तैयार करेंगे, ये सिर्फ़ आपको बताया जा रहा है, ये आपको अभी फ़िलहाल किसी चीज़ का कोई कैलेंडर वगैरह तैयार करने की इजाज़त नहीं है। कैलेंडर तैयार करते वक्त शहर के फैलाव का ख्याल रखा जाता है, कि जो ये शहर है, ये शर्कन गरबन अर्जन तूलन कितना फैला हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें ये कैलेंडर कितने सालों के लिए तैयार कर रहे हैं, उतने सालों के अंदर जो औकात के अंदर फ़र्क आएगा, हर साल कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है औकात के अंदर, और 4 साल बाद वो तकरीबन ठीक हो जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ फ़र्क रह जाता है। तो अब इसकी सेटिंग के लिए क्या है कि उतनी इसके अंदर एहतियात आपको देनी होगी। लिहाजा दावत इस्लामी के निज़ामुल औकात, चूँकि हमारे पाक व हिंद के अंदर ये 26 साल के ही हम राइज करते हैं, तो इन 26 सालों में औकात में कितना फ़र्क आएगा, इसकी एहतियात उसके अंदर शामिल की जाती है। तीसरा कि बुलंदी देखी जाती है। अब बुलंदी से मुराद क्या है, यहाँ पर वो मुराद है मैदानी, बिल्कुल अगर इलाका हो तो बिल्कुल प्लेन इलाका हो, समंदर से दूर हो, बशर्त ये कि अगर समंदर से दूर हो तो उस शहर की सबसे जो बुलंद इमारत है, जो सबसे बुलंद बिल्डिंग है, उसको लिया जाता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा बुलंदी की हाजत नहीं है, और वो बिल्डिंग की भी बिल्कुल टॉप तक जितनी बुलंद है ज़मीन से, उसको ले लिया जाता है। और अगर मतलूबा शहर समंदर किनारे पर वाक़ हो या फिर पहाड़ी हो, अब देखिए दोनों के अंदर है तो फ़र्क बुलंदी लेने के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एहतियात इसी में है कि दोनों का ये के लिए यही तरीका इख्तियार किया जाए। समंदर किनारे हो या पहाड़ी पर हो तो समंदर से मुकम्मल बुलंदी ली जाती है, कि समंदर से लेकर इसकी जो बुलंद तरीन इमारत है उसकी बुलंदी कितनी है, कोई शहर समंदर किनारे वाक़ है या फिर पहाड़ी है तो पहाड़ सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है वो कितनी है, तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर एहतियात हो जाती है, तो ये मुकम्मल बुलंदी ले ली जाती है। अगर मतलूबा मकाम नीम पहाड़ी हो, नीम पहाड़ी का मतलब क्या है, नीम पहाड़ी का मतलब है कि ऐसे जगह के जहाँ पर पहाड़ भी होते हैं और मैदान भी होते हैं। जैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका है, खुजदार हो गया, आगे मशहूर मारूफ इलाका है पाकिस्तान का सुई और डेरा बुगटी, ये इलाके ऐसे हैं जो नीम पहाड़ी कहलाते हैं, यानी इसके अंदर पहाड़ भी हैं और मैदान भी हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर पहाड़ की किसी की भी बुलंदी नहीं लेनी, बल्कि हम देखते हैं कि ये जो मकाम है ये ऊंचा कितना है। अब ऊंचाई के लिए बंदा इर्द गिर्द देखता है और अपने इर्द गिर्द
آنے والے نشیب سے بندہ اپنی اونچائی کو پہچانتا ہے. تو نشیب کسی بھی طرف آ رہا ہو، ہم چند کلومیٹر دور تک دیکھتے ہیں، تقریباً 5 کلومیٹر کہہ لیں، تو وہاں سے ہم پورا سرکل دیکھتے ہیں کہ پورا دائرے کے گول دائرے کی شکل میں اس کے ارد گرد کتنی کوئی کھائیاں وغیرہ آ رہی ہیں. تو جتنی نیچائی جا رہی ہو تو صاف سی بات ہے بندہ یہی سمجھے گا کہ اس سے میں اتنا اونچا ہوں اور یہ احتیاط میں جا رہا ہے. تو اگر اس طرح ہم لیتے ہیں، اگرچہ مشرق مغرب کی جانب ہی اگر کھائی ہو تو ہی اس کا اعتبار ہوتا ہے، شمال جنوب پر نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کسی بھی جانب ہو اس کو لے لیا جائے. لہٰذا کسی بھی جانب ہو کوئی نشیب یا کھائی وغیرہ تو اس کا اعتبار کر کے اس مقام کو اتنا بلند شمار کیا جاتا ہے اور اس بلندی کے حساب سے اوقات تیار کیے جاتے ہیں. اب یہ تو ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا کہ یہ چیزیں آتی ہیں کیلنڈر کے اندر، لیکن اپلیکیشن کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اپلیکیشن اور نظام الاوقات میں فرق کس وجہ سے ہوتا ہے، یہاں پر اب وہ فرق ہمیں سامنے آ جائے گا. ایک تو یہ کہ اپلیکیشن صرف متعلقہ سال ہی کے اوقات بتاتی ہے، جبکہ کیلنڈر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیلنڈر 26 سال والے اوقات بتاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے اپلیکیشن اور کیلنڈر کے اندر آپس میں اوقات میں فرق کی. اور جب بھی ہم اپلیکیشن کے اندر اوقات نکالتے ہیں، چاہے سرچ آپشن کے ذریعے سے نکالیں یا پھر یہ آٹو پر نکالیں ہمارے اوقات، یہ خاص اسی جگہ کے ہی نکال رہی ہوتی ہے جو جس کا اس نے عرض و طول لیا یا ہم نے جو سرچ کیا اس کے اندر خاص مقام. جبکہ کیلنڈر کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. کیلنڈر تو پورے شہر کی اوقات کی احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایسی آ گئیں کہ جس کے اندر کیلنڈر زیادہ احتیاط میں جائے گا، یعنی 26 سالہ احتیاط وہ بھی کیلنڈر کی احتیاط زیادہ ہے، اور اپلیکیشن کی جو خاص مقام کی احتیاط ہے تو وہ بھی ظاہر کہ وہ خاص ایک ہی عرض و طول کو لے کر اپلیکیشن اوقات دیتی ہے، لیکن کیلنڈر جو ہے وہ پورے شہر کی ساتھ میں احتیاط بھی شامل کرتا ہے کہ جب طلوع ہونے کی باری آئے تو جیسے ہی شرقی کنارے پر سورج طلوع ہو تو یہ مغربی کنارے والوں کو بھی نماز سے منع کر دیتا ہے کیلنڈر. اسی کے اندر سارے احتیاط ہے، لوگوں کی حفاظت ہے نمازوں کی. اور جب غروب ہونے کی باری آئے تو جیسے ہی پہلا کسی علاقے کے اندر سورج غروب ہو تو یہ فوراً پورے شہر کے لیے سورج، بلکہ غروب کے اندر آخری دیکھا جائے گا کہ آخری جو غروب، بلکہ پہلا لیا دیکھا جائے گا کہ پہلا غروب جہاں پر ہوگا تو پورے شہر کے لیے یہ اس کا اعتبار اس اعتبار سے عصر کا وقت ختم ہونے کے لیے پہلا دیکھیں گے، لیکن روزہ افطار کرنا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اکثر روزے کے اعتبار سے ہی ہم کیلنڈر دیکھ کر کرتے ہیں، تو اس کے لیے آخری غروب دیکھیں گے اور شہر کا جو آخری غروب ہوگا یعنی غربی کنارے کا، تو اس کا غروب اس کیلنڈر کے اندر دیا ہوگا، اور تاکہ پورے شہر کا غروب ہو جائے پھر یہ کیلنڈر غروب بتائے. اب صاف سی بات ہے مشرقی کنارے والے کا اگرچہ غروب پہلے ہو چکا لیکن کیلنڈر نہیں بتائے گا، اپلیکیشن بتا دے گی. اب تیسری چیز آتی ہے اپلیکیشن کی بلندی کہاں سے لیتی ہے. تو اپلیکیشن کا تو یہ تو ہے بدھو، اس کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو عقل مند نہیں کہتے لوگ، تو اس کے ایسی چیزوں کے سافٹ ویئرز وغیرہ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، لیکن سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے ایسی چیزوں کی، جیسے سافٹ ویئرز وغیرہ ہوتے ہیں. اب اپلیکیشن کی سپیڈ تو بہت تیز ہے، انتہائی تحقیقی طریقہ کار سے یہ اوقات نکال رہی ہے. اس کی مزید جو تحقیق ہے وہ انشاءاللہ اگر آپ تحقیقی درجہ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل کی ہوئی ہیں، ہم نے کیا کیا چیزیں اوقات کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ نکالا گیا، لیکن یہ ہے بیوقوف بدھو، لہٰذا اس کو ہر چیز بتانی پڑتی ہے. تو اس کو بلندی دینی تھی، اب کہاں سے بلندی دی جائے، تو اس کو سطح سمندر سے بلندی دے دی کیونکہ اس کے اندر احتیاط ہے. اب کوئی پنجاب کا علاقہ ہے جیسے پاکستان کا جو سمندر سے دور ہے، 300 کلومیٹر دور ہے، اگر 300 کلومیٹر نہیں بلکہ 300 فٹ اونچائی پر ہے، لیکن ہے سمندر سے دور، اور وہاں پر ہے میدانی علاقہ، کوئی پہاڑی تو ہے نہیں وہ. حالانکہ میدانی علاقے کے لیے بلندی کی حاجت نہیں ہوتی، صرف اس جگہ کی پر جو بلڈنگ ہوگی اس بلڈنگ کو حاجت ہوگی، لیکن اپلیکیشن وہاں پر مکمل 300 فٹ اونچائی لے کر اوقات تیار کر دے گی. اب یہاں پر کیا ہوگا، طلوع و غروب کے اندر ان دو چیزوں میں میدانی علاقے میں اپلیکیشن کیلنڈر سے زیادہ احتیاط میں جاری ہوگی، کیونکہ عام طور پر جو میدانی علاقے ہیں جیسے پاکستان کے، تو ان کے اندر
اکثریت وہ ہے کہ جس کے اندر اونچی کوئی بلڈنگ وغیرہ نہیں ہے. اب وہاں کا جو نظام الاوقات ہے وہ تو صرف جتنی اونچائی پر کوئی بلڈنگ ہے تو اسی کو دیکھ کر تیار کیا گیا، لیکن اپلیکیشن مکمل چونکہ سمندر سے بلندی لے رہی ہے تو اس کا طلوع پہلے ہو رہا ہے، غروب بعد میں ہو رہا ہے. اپلیکیشن زیادہ احتیاط میں جا رہی ہے. البتہ اگر کوئی پہاڑی علاقہ ہے تو اس کے اندر کیلنڈر زیادہ احتیاط میں جا رہا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اپلیکیشن نے جہاں کا عرض و طول لیا ہے یہ وہیں کا کی بلندی بھی اٹھا رہی ہے. اسی طرح سمندری علاقے کے اندر بھی ایسا ہی ہے، جیسے پاکستان کا کراچی لے لیں اور انڈیا کا میرے خیال میں بمبئی، یہ سمندر کنارے واقع ہے. تو یہ اگر لے لیا جائے تو یہ یہاں پر خاص اس جگہ کی دیکھے گی کہ یہ سمندر سے کتنا اونچائی پر ہے. اور جو علاقہ سمندر کنارے واقع ہو تو وہاں کے لیے بھی سمندر کی ساتھ میں بلندی بھی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے سمندر کنارے والے اور پہاڑی علاقے میں کیلنڈر زیادہ احتیاط میں جا رہا ہوگا. اب تیسری چیز آتی ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، ہمیں بھی آنی چاہیے، اور کوشش فرمائیں کہ اپنے قریبی جو ائمہ مؤذنین وغیرہ ہیں ان کو بھی ترغیب دلائیں کہ جو کیلنڈر کے نیچے جو 6 مدنی پھول دیے ہوتے ہیں برائے کرم ان کو پڑھ لیں اپنے علاقے کے حساب سے. لیکن آج تو خیر آپ کو جو پڑھائے جائیں گے یہ تو اوور آل ہیں کہ جو میدانی علاقے میں بھی چل سکتے ہیں، پہاڑی علاقے میں بھی. لیکن جیسے کوئی میدانی علاقہ تو اس میں پہاڑی علاقے کے مدنی پھول تو نہیں دیے ہوتے. پہلا یہ کہ اذان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شوکت بھائی لبیک. جی 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 لبیک. جی جی لبیک. ہوں ہاں. جی 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 ہیں. جی 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 ہاں ہاں جی. اصل میں ٹیمپریچر سے بھی فرق تو پڑتا ہے لیکن انتہائی معمولی آتا ہے، اس لیے ٹیمپریچر اس کو وہ نہیں دیا. ٹیمپریچر اگر زیادہ احتیاط میں جانا چاہیں تو اس کو خود دے دیں. ہوا کا دباؤ وغیرہ وہ بھی اس کو خود ظاہر کے دے دیں اگر زیادہ احتیاطی تحقیق میں جانا چاہیں. لیکن بلندی جو آپ نے بولا نا 0 فٹ لے رہا ہے، یہ پھر کس وجہ سے لے رہا ہے، کوئی وجہ ہوگی. ورنہ اس کو بلندی والا تو ہم نے دیا ہوا ہے کہ یہ سطح سمندر سے بلندی اپلیکیشن اٹھاتی ہے ہماری. اور جہاں پر ہوتے ہیں، جیسے میں ابھی اپنے علاقے کے اندر تھا تو وہاں پر واقعی یہ غالباً 270 280 اتنا فٹ یہ سطح سمندر سے بلندی یہ اٹھا رہی تھی. اگر میں اپنے گاؤں میں چلا جاؤں پنجاب تو یہ بلندی تو یہ اٹھاتی. ہاں اپڈیٹ کر لیں اگر آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا ہو. آپ کے پاس مونو کس کلر میں آ رہا ہے سافٹ ویئر کا، یعنی اپلیکیشن کا؟ ریڈ میں ہے جی 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 جی
جی جی جی اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ اصل میں وہی چیز ہے جی 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 اصل میں یہ جو پریشر وغیرہ ہے ان کی سے بالکل معمولی فرق آتا ہے، وہ آپ تحقیقی درجے میں جائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے، اور یہ اگر نہ بھی یوں سمجھیں کہ اس کا فرق پڑے تو اس سے ہمارے اوقات کے اندر اتنا زیادہ فرق نہیں آئے گا، یعنی اس درجے تک نہیں ہے کہ بندے کی نماز وغیرہ ضائع ہو جائے۔ البتہ بلندی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ بلندی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جیسے پاکستان کا مری ہے اب 7,000 فٹ بلند ہے، اور یہ اگر زیرو پر ہی اوقات نکالے گا تو اس میں 7-8 منٹ تک کا بھی ظاہر ہے کہ طلوع غروب کے اندر فرق چلا جاتا ہے، تو اگر کوئی اذان دے دے گا تو اذان نہیں ہوگی، اس طرح سے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورتوں کے اندر پھر یہ اپلیکیشن مکمل بلندی اٹھاتی ہے، اس کو بلندی تو دی گئی ہے لیکن یہ چونکہ موسمیات کی اپلیکیشن نہیں ہے، اب اس کے اندر پھر موسمیات والے فارمولے وغیرہ ڈالنے پڑیں گے، اور جو کہ ہمارا موسمیات کا شعبہ نہیں ہے، ہمارا توقید کا شعبہ ہے، تو اس کو پھر ایڈیٹنگ کا تو آپشن اس کے اندر موجود ہے کہ آپ خود اس کے اندر یہ چیزیں شامل کر سکتے ہیں، ٹیمپریچر وغیرہ، اور البتہ بلندی بھی اس کے اندر ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ بلندی اس کو بائی ڈیفالٹ بھی اس کے اندر آپشن رکھا گیا ہے۔ جی 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 ہوں جی ہوں جی ہوں 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 جی ہوں ہوں جی ایسے ہی ہے جی۔ اب اس میں اب اس حوالے سے وہی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے نظام الاوقات کے اندر بھی احتیاط تو شامل کی گئی، لیکن چونکہ ابھی دور ایسا آ گیا کہ ابھی بالکل کریکٹ ہم عرض و طول اٹھا پا رہے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بالکل ایگزیکٹ یعنی خاص اس مقام کا، خاص اس شہر کا عرض و طول لینے میں کافی دقت پیش آتی تھی۔ اب جو ہمیں گرین وچ سے عرض و طول موصول ہوا اسی کو لے لیتے تھے، اب پتہ نہیں وہ عرض و طول اس شہر کے کسی کونے کا ہے، باہر نکل کے ہے، یا شہر کے مرکز کا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر احتیاط وغیرہ زیادہ ہمارے بزرگ دیتے تھے۔ اب وہی بات ہے کہ احتیاط جو دی ہے تو اس کے اوپر ہی بے عمل کیا جائے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر اس پہ ہم عمل کبھی نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ نماز نہ ہو، یہ وہ اس دور میں تھا۔ ابھی تو چونکہ ہمیں کریکٹ مل رہا ہے تو اس لیے ہمارے کیلنڈر کے اندر جو احتیاط یوں سمجھے کہ جو لکھا ہوتا ہے ٹائم کیلنڈر کے اندر، تو آگے ہمارا یہی آ رہا ہے اپلیکیشن کے کیلنڈر کے استعمال کے اندر کہ 2 منٹ کا صرف ڈفرینس آ رہا ہے، اور دو کے مغرب کا جو ٹائم لکھا ہوا ہے ہمارے کیلنڈر کے اوپر، اس سے 2 منٹ پہلے تک ہماری نماز عصر ختم ہو جانی چاہیے، اس سے 2 منٹ سے زیادہ پہلے نہیں ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جو اس سے پہلے اگر سورج غروب ہوگا بھی صحیح، جو اس کے اوپر کیلنڈر کے اوپر ٹائم لکھا ہوا ہے، اگر کریکٹ بندے کے پاس گھڑی موجود ہے تو 2 منٹ ہی ہے، 2 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔
ابھی کے لیے تو پھر یہی ہے. جی 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 ہوں، ہاں. اب ظاہر ہے کہ جس بندے نے اس حد تک یہ حرکت کی ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ بعد میں ہم سے رابطہ کر لیں. آج کل کے دور میں تو رابطہ مشکل بھی نہیں ہے. جی 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 ہوں. ہاں خیر، نماز تو کنفرم ہے کہ ہو جائے گی. اچھا خیر، ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں اصل میں. پھر سوالات کو سیشن آخر میں رکھتے ہیں. کیلنڈر کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ ابھی آج 2 دنوں کا سبق اکٹھا ہو گیا. تو اپلیکیشن اور نظام، خیر یہ تو ہمارا ہو گیا تھا. نظام الاوقات استعمال کا طریقہ: اذان فجر ختم سحری کے 2 منٹ بعد دی جائے. یہ ہمارے کیلنڈر کے آخر میں دیا ہوتا ہے. زور کا آخری وقت عصر کے ابتدائی وقت سے 2 منٹ پہلے، عصر کا آخری وقت مغرب سے 2 منٹ پہلے، مغرب کا آخری وقت عشاء کے ابتدائی وقت سے 2 منٹ پہلے. یہ سمجھا جائے. بلند مقامات کا لحاظ رکھا جائے. اب یہ ہر میدانی جو ہمارے پنجاب کے علاقے ہوتے ہیں کیلنڈر، ان کے اندر یہ مدنی پھول نہیں لکھا ہوتا عمومی طور پر. بلند مقامات کا لحاظ کیا جائے کہ آپ مزید کتنا بلند ہیں. اس کے اندر کیلنڈر کے اندر لکھا ہوتا ہے، جیسے کراچی کا کیلنڈر ہے کہ یہ کیلنڈر اتنے 100 فٹ بلندی پر نکالا گیا ہے. البتہ اس سے بھی جو زیادہ بلند مقام پر کسی پر موجود ہوں، کسی ٹاور پر، کسی بلڈنگ پر، تو ہم اس وہاں کے رہنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ کتنی اونچی ہے. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے 400 فٹ کے حساب سے فرض کریں کیلنڈر تیار ہے، تو 600 فٹ والے مزید اتنے منٹ احتیاط کریں، طلوع اتنے منٹ پہلے، غروب اتنے منٹ بعد کریں. اور 800 فٹ والے اتنا کریں، 1000 فٹ والے اتنا کریں. ٹھیک ہے. اگر بلندی کے سبب مثلا 4 منٹ کا فرق آ رہا ہو، یہ اسی چیز یعنی 5 کا ہی، اگرچہ 6 نمبر ہے لیکن اسی کا آگے چل رہا ہے کہ بلندی کے سبب 4 منٹ کا فرق بن رہا ہو مزید، اور علاقہ شرقی ہونے کی وجہ سے 2 منٹ پہلے وقت بن رہا ہو. یعنی ایک علاقہ جہاں کا کیلنڈر تیار شدہ ہے اس سے دوسرا علاقہ ہے مشرق کی جانب. اب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ چونکہ مشرقی ہے لہٰذا یہ 2 منٹ پہلے ان کے اوقات شروع ہوں گے. اور ساتھ میں وہ علاقہ جو مشرقی ہے وہ بلند زیادہ ہے. اب جب بلند زیادہ ہے تو لکھا ہوا ہے کہ مزید بلند جتنی اگر بلندی ہو جائے تو 4 منٹ کا فرق اس کا آئے گا. 4 منٹ پہلے طلوع، 4 منٹ بعد غروب. یہاں پر اس حوالے سے بہت بے احتیاطیاں یہ پائی جاتی ہیں. یہ پہاڑی علاقے وغیرہ اس کے کیلنڈر اس طرح سے کچھ تیار ہوتے ہیں. تو اگر بلندی کے سبب 4 منٹ کا فرق آ رہا ہو، علاقہ شرقی ہونے کی وجہ سے 2 منٹ پہلے وقت بن رہا ہو، تو طلوع کل 6 منٹ پہلے ہوگا. ایسی بات ہے 2 منٹ پہلے مشرقی ہونے کی وجہ سے اور 4 منٹ پہلے بلندی ہونے کی وجہ سے ٹوٹل 6 منٹ بنے جائیں گے. 6 منٹ پہلے ان کا طلوع ہو جائے گا. اور غروب میں کیا معاملہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے 2 منٹ مائنس ہوں گے اور 4 منٹ پلس ہوں گے. 2 - 4 پلس تو مطلب یہ آگے جو لکھا ہوا ہے، غروب میں بلندی کے سبب غروب 4 منٹ بعد اور شرقی ہونے کی وجہ سے 2 منٹ پہلے ہوگا، لہٰذا 2 منٹ بعد غروب سمجھا جائے گا. یعنی غروب سے 2 منٹ پہلے ہم نے مائنس کیے، پھر 4 منٹ پلس کیے تو 2 منٹ پلس ہو گئے. 2 منٹ بعد غروب ہو جائے گا. اب غروب 2 منٹ بعد ہوگا، طلوع اس نقشے کے حساب سے 6 منٹ پہلے ہوگا. اسی طرح سے اس کا اپوزٹ لے لیں. اگر کوئی غربی جانب ہو، اگر بلندی کے سبب مثلا 4 منٹ کا فرق آ رہا ہو اور علاقہ غربی ہونے کی وجہ سے 2 منٹ بعد وقت بن رہا ہو، تو اب غروب 6 منٹ بعد اور وقت طلوع میں بلندی کے سبب طلوع 4 منٹ قبل، غربی ہونے کی وجہ سے 2 منٹ بعد ہوگا، لہٰذا 2 منٹ قبل طلوع. یہ سمجھا جائے. عام طور پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر لکھا ہوا ہے اتنی بلندی والے اتنے مائنس پلس کریں، اور ویسے لکھا ہوا ہے مشرق والے اتنے پہلے کریں.
اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ٹائم اس کے اندر مائنس کرنا ہے یا پلس کرنا ہے، تو یہ دونوں عمل اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب زیادہ بلندی والا جو ہے وہ طلوع کے اندر مائنس کرے گا، غروب کے اندر پلس کرے گا، اور اگر شرقی غربی ہونے کی وجہ سے تو وہ وہی بات ہے کہ چاہے طلوع ہو چاہے غروب ہو، اس کا برابر کا مائنس یا پلس ہوگا۔ یہ ہو گیا ہمارا کیلنڈر۔ اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں اپنی دوسری آئی ڈی کی جانب، اور جس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل لے کے ہم ابھی اپنا اگلا ٹاپک پڑھتے ہیں۔ ایک چیز دیکھیے، سورج خط استوا سے سائڈ پر جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 23.5 درجے عرض بلد تک سورج جاتا ہے۔ سورج کی روشنی کہاں تک پہنچتی ہے؟ تو آدھی زمین کو سورج ایک وقت میں روشن کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے گلوب کھلی ہوئی ہے زمین۔ یہ زمین کو میں ہاتھ سے ابھی گھما رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، جہاں پر یہ سورج ہے وہاں پر دن ہے۔ میں 1 گھنٹہ سورج، اب یہ گھڑی آگے کر دیتا ہوں۔ ابھی کرنٹ ٹائم یہ دے رہا ہے 30 اگست 2021 3:07۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ 1 گھنٹہ آگے کر دیتا ہوں۔ جیسے میں نے 1 گھنٹہ آگے کیا، دیکھیے سورج آگے چلا گیا، سورج آگے گیا، پیچھے سے رات آتی گئی۔ اب سورج اس کے بیک سائڈ پہ چلا گیا، اب بیک سائڈ پہ جا کر دوسری جانب سے سورج آنے والا ہے، اس لیے صبح ہو گئی، اور یہ دیکھیے یہ دوبارہ سورج اسی مقام پر پھر واپس آ گیا۔ یہ خیر، یہ جو لال نقطہ ہے اسی جگہ پر رکھتے ہیں تاکہ یہ کرنٹ لوکیشن کے حساب سے بھی دے رہا ہے۔ اب یہ ہو گیا اس طرح سے 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات کیسی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے ہم نے کہ 6 ماہ کا دن جو ہوتا ہے تو وہ کہاں پر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے سورج، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ آدھی زمین کو روشن کر رہا ہے۔ جب سورج خط استوا سے اوپر کی جانب جائے گا، خط استوا پر ہوگا، اب اس کا شرقی غربی کا فی الحال یعنی کہ کانسیپٹ یہ تو ہے ہمارا کنفرم، اس کا شمالاً جنوباً لیں، اس کا شمال اوپر کی جانب ہے، جنوب نیچے کی جانب ہے، تو شمال کی جانب جنوب کی جانب اب فرض کریں یہ خط استوا پر ہے تو بالکل برابر روشنی دے رہا ہے عین شمال سے لے کر عین جنوب تک، چونکہ خط استوا پر ہے۔ لیکن اگر خط استوا سے جانب شمال آ جائے گا تو صاف سی بات ہے کہ پھر 90 درجے تک اس کی روشنی نہیں رہے گی، 90 سے مزید اوپر چلی جائے گی، 90 سے آگے چلی جائے گی اس کی روشنی، یعنی کہ اگر عرض بلد کے درجے 90 سے زیادہ اوپر جاتے 100 120 تو یہ وہاں تک اس کی روشنی جاتی، اور جاتی بھی ہے۔ ابھی میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ مزید اس کے سمجھنے میں آسانی ہو، میں اس کی تاریخ پیچھے کر دیتا ہوں، جو کہ خاص ہمارا موسم گرما کا دن تھا، یعنی 21 جون۔ میں نے 21 جون کر دیا، دیکھیے کہ سورج کتنا اوپر چلا گیا۔ اب میں نے کیا کیا، اب یہ دیکھیے اس کے اوپر میں نے دائرے بھی شو کر دیے۔ اب میں اس کے اوپر چلتا ہوں 90 درجے پر، یہ دیکھیے 90 درجے یہ آیا، اور 90 درجے پر جا کر اب میں نے سورج کو گھمایا۔ آپ کے پاس زمین گھوم رہی تصویر ہے، چلے میں دوبارہ سے سکرین، آپ ایسا کریں میری دوسری آئی ڈی کو ان کر دیں۔ اچھا ابھی آ رہی ہے؟ اچھا رکیے گا میں دیکھتا ہوں۔ ہاں واقعی میری یہ جو موبائل آئی ڈی ہے نا، کیونکہ موبائل پر چلا رہا تھا، یہ سافٹ ویئر صرف موبائل کے اندر ہے، سسٹم کے اندر مجھے یہ ملا نہیں ابھی تک۔ یہ میں کیا ہو گیا،
یہ میں دوبارہ یعنی وہ میری آئی ڈی اس میں آؤٹ ہو گئی تھی، لیکن میرے سسٹم کے اوپر بھی حالانکہ شو ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے زمین گھمائی تو مجھے محسوس ہوا کہ جو 90 درجے پر جب گیا ہوں تو وہ وہاں پر نہیں گھومی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یہ اصل میں نا کیونکہ موبائل ہی ہوتا ہے ظاہر، خیر ابھی چل پڑا ہے یہ۔ ہاں یہ دیکھیے آئی ڈی میری ہو گئی ہے یہ۔ ابھی میں 1 منٹ کے لیے اس کو میری آئی ڈی کو پن کر لیجئے گا۔ میں ابھی اس آئی ڈی سے ایک دفعہ صرف درود و سلام پڑھتا ہوں۔ جی مدینہ، اس آئی ڈی کو پن کرنا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ فائل آپ ریسیو کر لیں، میں نے 2 صوبوں کو دیے تھے، تو بلتستان اور بلوچستان، ٹھیک ہے؟ ان میں تفاضل کے فائل سارے پڑی ہیں، جس میں مکمل فائل پڑی تو اس کے تفاضل نہیں بنے ہوئے، تو اس کو میں نے مکمل چھوڑ دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں ڈفرنس کی فائل نہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ زمین ہے، اب یہ 90 درجے عرض بلد ہے۔ اب میں سورج کو گھماتا ہوں، دیکھیے میں 1 گھنٹہ آگے چل رہا ہوں، یہ آپ کو سایہ ادھر سے ادھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، لیکن خاص یہ جو مقام ہے یہ سامنے ہمارے یہ عین قطب شمالی ہے۔ دیکھیے یہاں پر اندھیرا نہیں آ رہا، یہاں پر مسلسل دن ہی دن آ رہا ہے، یعنی ان کو سورج نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر دوسری جانب چلتے ہیں ہم قطب جنوبی کی طرف، یہاں پر کیا حالت ہے؟ یہاں پر حالت یہ ہے کہ سورج گھوم تو رہا ہے پوری دنیا کے لیے، مشرق و مغرب ہو رہے ہیں، لیکن یہاں والوں کے لیے رات ہی رات ہے ان دنوں میں۔ اور جب ہم میل اعظم جنوبی کی طرف چلتے ہیں، یہ دیکھیے ابھی میل اعظم جنوبی کی جانب چلتے ہیں، 22 دسمبر پہ چلتے ہیں، تو 22 دسمبر کو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ قطب شمالی ہے، قطب شمالی پر اس وقت رات ہوگی، اور یہ قطب جنوبی ہے، قطب جنوبی پر ان دنوں دن ہوگا، اور اس وقت یہ کیفیت ہوگی۔ یعنی دنیا میں یہ جو 2 مقامات ہیں قطب شمالی قطب جنوبی، وہاں پر ان میں سے ایک کے اوپر دن ہوتا ہے تو دوسرے کے اوپر رات ہوتی ہے، اگر ایک کے اوپر رات ہوتی ہے تو دوسرے کے اوپر دن ہوتا ہے۔ اگر ہم خاص نکالنا چاہیں کہ کہاں پر کب دن ہوگا کب رات ہوگی، یا پھر اور بھی کوئی بھی ٹائمنگ، تو سب سے پہلے اب جو چیز بتانے لگا یہ صرف ایک کانسیپٹ کلیئر کرانا تھا ہمارے اسلام بھائیوں کا، طلباء کرام کا۔ باقی اس کے علاوہ کانسیپٹ کے علاوہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ کیا چیز آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہم خاص کیلکولیشن کرنا چاہیں تو کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ ابھی چونکہ ہم تقریبی کیلکولیشن ہی کریں گے، خاص وہ تحقیق کے اندر نہیں چلیں گے فی الحال، تو اس کی کیلکولیشن اس طرح سے کریں گے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کوئی بھی وقت ہے اس کی بعد سمتی کیا بن رہی ہے۔ جیسے فرض کریں طلوع و غروب کی 90 درجے 50 دقیقے ہے، فجر و عشاء کی 108 درجے ہے، ہم پہلے تو اس بعد سمتی کو 180 میں سے مائنس کر دیں گے، 180 مائنس بعد سمتی۔ اب جو جواب آئے گا، اب ہم دیکھیں گے عرض و میل کا مجموعہ، عرض جمع میل، عرض بلد جمع میل شمس، جیسے ہی اس کے برابر پہنچے گا، فرض کریں ہم نے کیا کیا، ابھی میں کیلکولیٹر آن کرتا ہوں، کہ فرض کریں ہم نے عرض و 180 میں سے جب 108 مائنس کیا تو ہمارا جواب کیا آئے گا؟ 180 مائنس 108، یہ آیا جواب 72۔ یعنی عرض و میل کا مجموعہ اگر 72 ہو گیا تو وقت عشاء وہاں پر
यानी शफ़क़ अबियद वहाँ पर ग़ुरूब नहीं होगी। सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं हम, इसके ऊपर मज़ीद अभी तहकीक नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर 180 में से हम 90 दर्जे 50 दकीक़े निकाल दें, 90 दर्जे 50 दकीक़े, तो ये आया जवाब 89 दर्जे और 10 दकीक़े। अब ये 89 दर्जे 10 दकीक़े अगर अर्ज़ो मेल का मजमुआ पहुँच जाए, जैसे ही पहुँचेगा वहाँ पर उस अर्ज़ बलद पर उस दिन, जिस दिन ये पहुँच गया उस दिन वहाँ पर सूरज ग़ुरूब नहीं होगा। अब जैसे जैसे सूरज का मैल बढ़ता जाएगा तो मज़ीद ज़्यादा एरिया को वो कवर करता जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा, क्योंकि उसका मैल बढ़ रहा है तो उससे मज़ीद छोटा अर्ज़ बलद जो थोड़ा सा होगा उसके अंदर जब इसको जमा करेंगे तो 90 दर्जे 50 तक खुद ही बन जाया करेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि सूरज का मैल चूँकि 23.5 दर्जे तक जाता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अर्ज़ बलद 90 दर्जे है। अब वो तो कन्फर्म है कि ख़त इस्तिवा के ऊपर और ख़त इस्तिवा से भी 50 दकीक़े नीचे ही होगा, यानी ख़त इस्तिवा से अभी जुनूब की जानिब हो तो शिमाल की जानिब क्या होगा कि इसका दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फ़र्ज़ करें 20 दर्जे इसका हो गया मैल शम्स, तो 70 दर्जे वाले के लिए, क्योंकि एक मोटा मोटा हिसाब कर रहा हूँ, अभी 10 दकीक़े फ़र्ज़ करें नहीं मिला रहा, तो 70 दर्जे वाले के लिए क्या होगा कि उसके लिए मुस्तकिल दिन शुरू हो जाएगा, 70 दर्जे अर्ज़ बलद के लिए भी। तो इस तरह से जितना बड़ा अर्ज़ बलद ज़्यादा होगा उसके लिए उतना ही ज़्यादा मुस्तकिल दिन होगा। इसी वजह से ऐसा नहीं कि यकदम कोई जगह आती है कि जहाँ पर मुस्तकिल दिन रात शुरू हो जाते हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होता है। जितना बड़ा अर्ज़ बलद होता है साल में उसके पास उतने ही ज़्यादा दिन मुस्तकिल आते हैं। किसी जगह पर 24 घंटे के बराबर दिन आता है, किसी जगह पर 2 दिन के बराबर दिन आता है साल में एक दफ़ा, किसी जगह पर हफ्ते के बराबर दिन आता है, किसी जगह पर महीने के बराबर, और ज़्यादा से ज़्यादा कुतुब शिमाली और जनूबी पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात आती है। और ये 6 माह का दिन 6 माह की रात ज़्यादा से ज़्यादा आती है। इससे फिर चूँकि 90 से ज़्यादा अर्ज़ बलद ही नहीं है, लिहाजा इससे ज़्यादा ऊपर कैलकुलेशन ये नहीं जाती। और जिस जगह पर जितना अरसे का दिन आता है वहाँ पर उतनी अरसे की रात भी आती है। जहाँ महीने का दिन आता है वहाँ महीने की रात भी आती है। जैसे अब इसका मिसाल ले लें कि पाकिस्तान ज़्यादा बड़े अर्ज़ बलद पर नहीं है, लेकिन बिल्कुल ख़त इस्तिवा पर भी नहीं है, तो इस पर यह होता है कि गर्मियों के अंदर इसका 14 घंटे का दिन चला जाता है, 10 घंटे की रात हो जाती है तकरीबन, औसतन बता रहा हूँ। और जब सर्दियाँ आती हैं तो इसका उल्टा मामला हो जाता है कि 14 घंटे की रात हो जाती है, 10 घंटे का दिन रह जाता है। तो ये तो हो गया हमारे इस अर्ज़ बलद के लिए, यानी तकरीबन औसतन 30 दर्जे अर्ज़ बलद कह लें। लेकिन जैसे जैसे अर्ज़ बलद बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ही इसकी ये चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी। ये चीज़ तो होगी 6 माह का दिन 6 माह की रात के हवाले से। बाकी चीज़ थी मौसम के हवाले से। मौसम के हवाले से हमारी पीछे गुफ्तगू हो चुकी थी कि सूरज जिस जानिब होता है ख़त इस्तिवा के उस जानिब का मौसम गर्मा होता है, और अगर उस जानिब ना हो, उसके मुखालिफ हो, तो फिर वहाँ के लिए मौसम सरमा होता है। दिन रात कैसे बनते हैं वो इसके ज़िमन में आ गया हमारे। अभी जो आपको सूरज घुमा कर दिखाया ज़मीन के गिर्द, कि दिन रात इस तरह से बनते हैं कि सूरज हर वक्त गर्दिश के अंदर है। सूरज ऐसा नहीं कि कोई किसी जगह पर रुक जाता है और फिर आगे चलता है, जिस तरह के अवाम का नज़रिया होता है। तो इस लिहाज से दिन रात हमारे बनते हैं। जी, सवाल कोई करना चाह रहे हैं? जी 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 हाँ, ऐसा ही है। जी 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 जी
جی 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 ہوں، جی آپ نے واقعی اصل میں سورج آدھی زمین کو روشن تو کر رہا ہے جی عبد الغفار بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ جی 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 ٹھیک ہے اب شوکت بھائی کا جو پہلا سوال تھا کہ بھی پھر تو یہ قاعدہ ہمارا ٹوٹ رہا ہے کہ سورج آدھی زمین کو روشن کر رہا ہے حالانکہ جہاں پر اندھیرا ظاہر ہے 6 مہینے کا ہے تو پھر آدھی زمین کو تو روشن نہ کیا سورج آدھی زمین کو روشن تو کر رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ سورج چونکہ خط استوا سے دیکھیے جانب جنوب آگے جیسے یہ سامنے تصویر ہے تو اس کے اندر یہ ہوا کہ یوں سمجھے کہ ایک کا حق دوسرے حصے نے لے لیا اب اوپر سورج کی روشنی کم پہنچ رہی ہے مستقل اندھیرا ہی اندھیرا چل رہا ہے 24 گھنٹے کا تو اوپر والی روشنی وہ اوپر کی بجائے یہ اس کے پاس نیچے زیادہ آ رہی ہے وہی آدھی زمین ہی روشن یہ دیکھیے آدھی زمین ہی روشن ہے لیکن آدھی زمین اس طرح سے روشن ہے کہ وہ خط استوا سے دونوں جانب برابر روشن نہیں ہے بلکہ خط استوا سے ایک جانب زیادہ روشن ہے ایک جانب کم روشن ہے ایک طرف جتنی زیادہ ہے دوسری جانب اتنی ہی کم ہے جی جی بالکل جی 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 ایسے جی جی بالکل ایسے ہی ہے اب جی اب جی جی اب خیر چلیں اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر مستقل جو 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات رہتی ہے وہاں پر تو سردی اتنی ہوتی ہے کہ آبادی ہے ہی نہیں یوں کہیے لیکن خیر وہاں پر جب صرف دن ہوتا ہے تو وہاں پر مسلمان سائنسدان بھی جاتے ہیں اور سائنسدان بھی جاتے ہیں یہ جو مقام ہے جس کو انٹارکٹیکا کہتے ہیں آج تک ہم نے سنا ہوا ہے یہ جو آپ کو سفید سفید سا نشان نظر آ رہا ہے برف کا یہ جزیرہ ہے انٹارکٹیکا اور انٹارکٹیکا جی 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 تو اس کے اوپر یہاں پر دیکھیے کہ باقی اوپر والا حصے پر تو دیکھیے کہ اوپر سمندر آ رہا ہے یہاں پر اور نیچے یہاں پر یہ جو انٹارکٹیکا ہے انٹارکٹیکا کے اوپر یہ کہ آبادیاں تو ہیں نہیں یہاں پر 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات رہتی ہے جب مستقل دن ہوتا ہے تو یہاں پر سائنسدان جاتے ہیں جن میں مسلمان سائنسدان بھی ظاہر ہوتے ہوں گے پاکستانی سائنسدان بھی جاتے ہیں وہ صرف دن دن میں وہاں رہ کر آ جاتے ہیں اب اس کے اندر علماء کے اقوال ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھیں گے بعض کے نزدیک یہ کہ جتنا وقت پائیں گے جیسے 6 ماہ کا دن ہے اگر کوئی وہیں رہنا شروع کر دے تو 6 ماہ میں اس کے اوپر دن کی نمازیں ہوں گی اور جب 6 ماہ کی رات آئے گی تو صرف رات کی نمازیں ہوں گی یعنی پورے سال میں وہاں پر صرف 5 نمازیں ہوں گی یعنی جی 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 ہوں جی 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 ہاں اس میں علماء کا اختلاف ہے اور اس کو فی الحال نہ چھیڑا جائے زیادہ کیونکہ ہمارا وہی بات ہے کہ تحقیقی درجہ کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر زیادہ بحث ہوگی اب باری آتی ہے اب باری آتی ہے شمال جی
جی جی جی جی جی اس کا جی جی اس کے نمازوں کے اوقات نکالنے کا بھی طریقہ ہے، اگر نکالنا چاہیں ٹینشن نہ لیں تو اس کا طریقہ انشاءاللہ جو تحقیقی درجے میں بتایا جائے گا. فی الحال آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری پریئر ٹائم اپلیکیشن کے اندر کوئی بڑا عرض بلد لکھیں، جیسے آج کل چل رہا ہے، فرض کریں جیسے ابھی تقریباً سورہ خط استوا پر آنے والا ہے، تو آپ تاریخ آپ ایسا کریں اس کے اندر خود ایڈ کر دیں کسی مقام کے اندر 90 درجے عرض بلد، 80 درجے عرض بلد، اور تاریخ لے جائیں جون جولائی کی. اب اس کے اندر دیکھیے گا کہ حالانکہ مستقل دن والے وہ اوقات دے گا، لیکن اس کے اندر وہ ایک نماز کا ٹائم لازمی دے گا، اور وہ نماز ہوگی نماز ظہر. نماز ظہر کا ٹائم کبھی بھی یہ نہیں منع کرے گا، روزانہ دے گا ہماری اپلیکیشن. وہ کیوں دے گی؟ اس کی کیا سچویشن ہے؟ ایک آسان الفاظ میں سمجھا دوں تو وہی بات ہے، بلدی زوال میں طول بلد میں تعدیل مروت جمع کیا تو نکل آیا. ایک آسان سا تو یہ جواب ہے. باقی مزید اس کی تحقیق انشاءاللہ تحقیقی درجے میں ہوئی تو ایک نماز کا جب وقت نکل آیا، بقیہ کا ہم پھر اندازہ کر لیں گے کہ بھی چونکہ تقریباً 4 گھنٹے بعد یہ سمجھے کہ عصر آ گئی، 2 گھنٹے بعد مغرب آ گئی، 2 گھنٹے بعد عشاء آ گئی، تو اس طرح سے اب زور سے 6 گھنٹے. جی جی ہوں نہیں، اس کا پھر مختلف اقوال ہیں، اس کے اندر بھی کافی ساری تفصیل ہے اس کی. وہ بعض ممالک تو ایسے بھی ہیں کہ جس علماء نے یہاں تک بھی رخصت دی ہے کہ جیسے عشاء بعض ممالک کے اندر بہت تاخیر سے آتی ہے، جیسے مغرب کے بعد عشاء ہی ان کی رات 10 11 بجے عشاء سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو علماء نے وہاں پر اجازت دی کیا ہے وہ عشاء شفق احمر پر ہی وہ عشاء پڑھ لیں. اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہاں پر ہم اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کر سکتے، وہاں پہ بالکل درست ہے وہاں پر پڑھنا ان کے لیے. اس طرح سے بھی ہیں. اور جی ایسے بھی دن آتے ہیں کہ عشاء بالکل غائب ہو جاتی ہے، جیسے میں نے جو آپ کو فارمولہ دیا تو اس فارمولے کے تحت جو برطانیہ ویسے پوری دنیا کا یوں سمجھے کہ سربراہ بنا ہوا ہے، لیکن اس پہ تقریباً سال میں 2 مہینے ایسے آتے ہیں جب عشاء حنفی یہاں پر اس ملک کے اندر آتی ہی نہیں ہے، یعنی سرے سے ٹائم نہیں آئے گا. یہ اتنے بڑے عرض بلد پر واقع ہے کہ دیکھیے کہ 51 درجے یعنی 51 درجے عرض بلد پر یہ ملک واقع ہے. تو یہاں پر بھی سال میں 2 مہینے ایسے آتے ہیں تقریباً کہ جہاں جب اس کی عشاء حنفی وہ آتی ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے حضور. جی 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 میرے خیال میں یہ کلاس کے دوران ہاں جی 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 ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ ضلع اس کی نا اسکرین ریکارڈر ایک ویڈیو بنا کر انشاءاللہ ضلع میں گروپ کے اندر بھیج دوں گا. جی کیونکہ ابھی کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ میں کلاس کے دورانیے میں یہ بنا دیتا. جی ٹھیک ہے حضور. انشاءاللہ ضلع پھر کل ملاقات ہوگی. کل انشاءاللہ ضلع استاد صاحب پڑھائیں گے، تو استاد صاحب کا کل لیکچر ہوگا. تو ابھی کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک کام کریں، ایک اور بھی کام کریں، یہ اپنا لوگو یہی ہو اور تمام سر یہ ایک ایک تصویر ڈال کر بھیج دیں گے. جی انشاءاللہ سر. میری تصویر اور باقی لوگوں کی تصویر تاکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹ جی ہیں انشاءاللہ اس سر. کے بعد لوگو یہ لگا جی جی بنا لینا چاہیے ہماری جی جی طرف جی جی انشاءاللہ پیر والدین ٹیسٹ ہے، اور پھر آپ کو دوبارہ بھی دینے کی اجازت ہوگی. میں گروپ کے اندر بھی انشاءاللہ میسج کر دوں گا. بچائے میں لے لیں گے پھر تصویر جگہ کرنا ہے. جی نور جی 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 نور عالم صاحب. یا پریکٹس کی پریکٹس کریں. جی یہ دیکھو جی اس کے اندر واقعی نہیں ہے یہ. وہ آج آپ کو ایک چیز صرف بھیجی گئی ہے جو کہ آپ کے پیپر میں بھی آئے گی.
اور وہ ہے اپلیکیشن اور کیلنڈر کے حوالے سے. یہ آپ کو باقاعدہ پی ڈی ایف کی صورت میں بھیجی گئی ہے آج علیحدہ سے. اس کے علاوہ جتنا بھی آج ہوا یہ سارا اس میں سے کچھ بھی آپ کے پیپر میں سوال نہیں آئے گا. ہاں میں بلکہ آپ نے اچھا کیا یاد دلا دیا. میں بلکہ کلاس ختم بعد میں کرتا ہوں, پہلے ہاتھوں ہاتھ نا پیپر جولائی میں ہمارا یہ پیپر ہوا. یہ میں نے ایک پیپر نکالا اور اس کو بھیج دیا. یہ ایک طالب علم کو بھیجا تھا, وہ پیپر میں نے ادھر بھیج دیا. ٹھیک ہے حضور, گروپ کے اندر جی گروپ کے اندر پیپر آ چکے. جی آمین. ٹھیک ہے حضور, ابھی کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.